अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है भूत। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा, फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानिब लग गईं। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनादी हुआ करती थी। गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना ज़रूरी था। हर घर का एक फ़र्द वहां डेरे पर पहुंचता रहा। एक अस्तराबी कैफियत का आलिम था, गोमकों की कैफियत थी। सभी की नज़रें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थीं, जिस दरवाजे से चौधरी हशमत ने बरामद होना था और इस मजमे तक आना था। इस रोज़ मेरा दोस्त इरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान को बाजू से ज़ोर से खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर, ये तरीका अच्छा था, इसलिए इसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन इसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा, लेकिन ये सब क्यों हो रहा था इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकिब, बताओ तो सही, ये सब क्या है? इसने मतानत भरे लहजे में कहा। रात को बताऊंगा। मैंने तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कहा। जल्दी डेरे पर पहुँचे। यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, लिहाजा डेरे पहुँचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला। चौधरी साहब चार पाँच सरबकफ मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नज़र वहाँ खड़े हजूम पर डाली। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुँचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं है। तब वो बोले, यकीनन आप भी सभी जानते हैं कि जिसने आप सबको यहाँ क्यों जमा किया है। उल्फत जान काकल। इसका मुनक्सम सज्जम, इसकी निकली हुई आँखें, और ये किसी इंसान के हाथों कत्ल नहीं लगते, बस यूँ लगता है जैसे असेब। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे, इनकी शख्सियत में रऊनियत दिखाई न दी, बल्कि इनके लफ्ज़ों में ज़ेर की दिखाई दी। दर्दमंदाना लहजा नज़र आया। जी चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही गुमान गुजरा था। और फिर गांव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं है। एक बुज़ुर्ग ने चौधरी की बात की तायीद करते हुए कहा। अल्लाह वसाया, ये चौधरी हशमत का गांव है। यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त सुकून की नींद न सो सकेगा जब तक इनके कातिल को आप लोगों के सामने सज़ा नहीं दे देता, चाहे वो हश्ती इंसान हो या असेब। आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चुकन्ने रहें, आसपास इर्द गिर्द पर नज़र रखें। किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करो। 1 माह में 3 कत्ल, और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि नूरदीन कत्ल हुआ काली चट्टान पर पड़ा रहे। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। इसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़दा थी, इस पर हशरात की बहुतात थी, पहचानी न जा रही थी। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को झंझोड़ रही है। अगर हुक्म करें तो अपनी सोच का इजहार करूं, हो सकता है मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ साकिब बेटा, बोलो, क्या बात तेरे दिमाग में आई है? खुलकर इजहार करो, चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा। चौधरी साहब, बाबा नूरदीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ, ताकि जिस तरह इस वहशी इंसान ने बाबा नूरदीन के लाश को 2 हिस्सों में
تقسیم کیا تھا بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں، لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ راتوں میں چمکتی روشنی میں کبھی یہاں چٹان پر کسی انسان کا وجود نہیں دکھائی دیا، سو اندازہ لگایا کہ یہ کام انسان کا نہیں، آسیب کا ہے، غیر مرئی قوتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے۔ اگر یہ سایہ ہوا، غیر مرئی قوتیں ہوئیں تو علم والا اسے جلا کر بھسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا تو ہر رات 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ مسلح ہو کر گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا واہ، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی۔ لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات یہ خیال دل کو بھایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری حشمت اللہ نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کرم دین، تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات دو نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب یہ میرا دوست ہے کہ جو کہ شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے، طاقتور بھی ہے۔ میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کو گئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمرانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آسیب کیا ہے۔ تب اس نے پوچھ ہی لیا، ثاقب، کیا یہ آسیب سایہ ان سب کا وجود ہے؟ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں، بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر ثاقب، نہ میں تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ کر خوفزدہ ہوتا جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا نہ، میں نہ جاؤں گا تیرے ساتھ۔ مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو۔ میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں اب ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا۔ اور اب عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب وہ صرف باتیں تھیں، اور یہاں حقیقت بس کہہ دیا کہ نہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراؤنا نام ہے۔ حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تجھے کوئی کہے گا تو سمجھ لینا صبح سورج وہ نہ دیکھ سکے گا۔ تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا۔ تب وہ بولا، یار تم اپنے گاؤں کی شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیاں میں خود 2 پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ پھر تجھ سے جدا ہو کر جوں ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حاکم دین قتل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گھنونا کھیل کون کھیل رہا ہے۔
قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کون کرتا ہے، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو الفت جان قتل ہو گیا، اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں۔ صبح دفن کیا ہے، تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے آئے ہو، میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سننے جا رہا تھا۔ تب وہ بولا، ثاقب، یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں اور سن چکا ہوں۔ گاؤں کے چودھری جاگیردار بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری حشمت اللہ خوش طبع، رونیت سے پاک اور زیرک انسان دکھائی دیا ہے۔ اس کی بات پر میں چونکا اور کہا، تم نے درست سنا تھا، یہ چودھری بھی کبھی بہت شفاق اور وحشی انسان تھا۔ اس کے اندر بھی رونیت بری تھی، ظلم و تعدی میں بہت بڑھ چکا تھا، لیکن ان 3 قتلوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی چٹان پر مردہ پڑا دکھائی دینے لگا تھا، ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لگا تھا۔ تب اس کا رونیت کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگ کاذب نہیں ہیں، راست باز ہیں، حوصلہ مند ہیں اور باہمت ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ جو گہرا ہونے لگا تو میں نے اپنا پستول، تیز دھار چاقو، ٹارچ وغیرہ لی اور عرفان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سیاہ سناٹے سے ہر طرف سے چھائی خاموشی سے خوف زدہ اور ڈرا دکھائی دیا۔ عرفان، کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے کہا۔ میری بات پر وہ چونک سا گیا۔ ثاقب یار، کیسے رہ پاتے ہو تم لوگ ایسی جگہوں پر؟ شام ڈلتے ہی قدم سناٹے کے ڈر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، چہکتی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈر اور خوف کی بھیگی ہوئی آواز سن کر میں ہنسا۔ واہ دوست واہ، تم اتنے بھی ڈرپوک ہو سکتے ہو، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کے، اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا ہے؟ یہاں گاؤں میں دیکھ، کھلی فضا میں ٹھنڈی ہوائیں میں لہراتے ہوئے سرسبزے اور دیسی خوراکیں ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو راتوں کا کالا سیاہ سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کے درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا، چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، عرفان یار بحث مت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب، وہ دیکھو آگ۔ اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی دور کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان، لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے سے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام تر توجہ آگ کی جانب تھی، جو ہلکی اور مدھم تھی، لیکن جوں ہم آگ کی طرف بڑھتے گئے، وہ ہلکی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب، لوٹ چلو واپس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھیں، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان، اس سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی کبھی آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ آج میرا بھی یہ پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں چٹان کے پاس کون ہے، کون لوگوں کا قتل کرتا ہے، کون جسموں کی چیر پھاڑ کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ہمت و حوصلے کو یکجا کرتے ہوئے کہا، ثاقب، کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا اور کہا،
عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں ہے، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم سر منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ ثاقب بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے ہی چیخ پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان، جو قرآنی آیات زبانی یاد ہوں وہ پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآنی آیات کا ورد زبانی جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، آج تو بچ کر نکل رہے ہو، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکو گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون۔ اپنی خشک رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون، ہفتہ بعد ایک انسان کا خون پینا، دل کھایا میرا جیون ہے۔ میں اپنا جیون ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، پھر خاموشی پھیل گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ شاید یہ عصیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھیں، جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ عرفان! عرفان! میں چیخا۔ اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی۔ یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ، اسے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹانوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں نے دیکھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے، ذہن دماغ میں سوچوں کہ پہاڑ اٹھائے خرام خواہ چلتا واپس آنے لگا۔ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے عصیب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا؟ انہیں سوچوں میں گھرا ہوا چلتا رہا۔ آنکھیں تر تھیں، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسوؤں کے قطرے گالوں کو بھیگتے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائے کے ہاتھوں چیر پھاڑ ہو گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ثاقب بیٹے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش لاش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ نہیں، عصیب ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسے ہی اس کا حال کریں گے، عالم بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکیں۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی دو حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا۔ عرفان میرے دوست، اٹھو یار، میں تیرا دوست ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو کس قدر لٹ گیا
बिखर गया हूँ। बोलो यार, एक दफ़ा कह दो कि साकिब ये एक ख्वाब है, सपना है। लेकिन ये ख्वाब न था, सपना न था, हकीकत थी। काफ़ी देर तक इससे लिपटा रोता रहा, फिर इसके जिस्म के दोनों हिस्सों को कंधों पर उठाए लड़खड़ाते हुए कदमों से गांव की जानिब चलने लगा। जो मेरे कंधे पर इरफान की लाश को देखकर इस पर रिक्कत तारी हो जाती थी। चलते चलते मैं चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर जाकर इरफान की लाश को रख दिया और चीखा, चौधरी साहब, मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? कैसे इनकी लाश इन तक पहुंचाऊंगा? वो मुझे कातिल कहेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा। तेरे साथ मैं तो क्या, पूरा गांव जाएगा। इसकी मौत का कोई कातिल नहीं है, इसको गांव वालों ने नहीं मारा। ये काम मैं खुद संभाल लूँगा। फिर फौरी गाड़ी का इंतज़ाम किया और इरफान की लाश शहर के इसके घर पहुंचाई गई। वहाँ कहराम बर्पा हो गया। सभी घूरने वाली नज़रों से मुझे देखने लगे, मुझे इसका कातिल समझने लगे। इरफान की मां ने मेरा गिरबान पकड़ लिया और चिल्लाती हुई बोली, साकिब, ये तुमने क्या कर दिया है? अपने हाथों से अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। वो तो बहुत ख्वाहिश, बहुत तमन्नाओं के साथ तुम्हारे पास गया था, लेकिन तू कातिल है मेरे बेटे का। इरफान की मां जज्बाती अंदाज में चीखते हुए, रोते हुए बोली। चौधरी साहब आगे बढ़े और इरफान के अलावा गांव में इनके कत्लों के बारे में इन्हें आगाह किया, जिन्हें गांव ने मिलकर कब्र में उतारा था। इन्हें मुतमिन किया। बिलाखिर इसे भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैंने इरफान की कब्र पर हाथ रख कर वादा किया कि जब तक इस कफन पोश का खात्मा ना कर लूँगा, चैन से ना बैठूँगा। शहर से ही आमिल को साथ लिया और गांव आ गए। आमिल ने इस इल्म से बताया कि वो कफन पोश हफ्ते में एक बार ज़ाहिर होता है और इंसानी खून से अपनी खुश्क रगों को तर करता है और अपनी रूह को तकवीयत पहुंचाता है। ये हफ्ता गुजारना मेरे लिए सदियों बराबर था। हर रात काली चट्टान पर जाता, वहां पहुंचकर चीखता चिल्लाता, कफन पोश लाश को पुकारता, लेकिन कुछ नज़र ना आता। एक रात मैं काली चट्टान के अभी करीब ही पहुंचा था कि मुझे जलती हुई आग दिखाई दी। ये आग देखते ही मैं वापस गांव आया, बुजुर्ग को हमरा लिया और दोबारा काली चट्टान तक पहुंचा। दूर से ही हमें आग के साथ खेलता हुआ वो कफन पोश दिखाई दिया तो बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली और पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक पढ़ते रहने के बाद बोला, साकिब, ये मेरे इल्म से बाहर है। मैं किसी भी सूरत इसे तस्खीर नहीं कर सकूँगा, इस पर गलबा ना पा सकूँगा। वापस लौट जाओ। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, साकिब, तुम्हें कहा था ना कि तुम दोबारा मुझसे ना बच पाओगे। आज तेरी बारी है। ये लफ्ज़ सुनते ही बाबा वापस भाग निकला। मदहोशी मुझ पर तारी होने लगी। अपने होश खोने लगा। इरफान की तरह अपना जिस्म भी टुकड़ों में मुनक़सम देखने लामदहोशी के आलम में ख़ाम इसकी जानिब बढ़ने लगा। मैं किस सिमत जा रहा था, क्यों जा रहा था, कुछ खबर न थी। इतना जानता था कि आग के करीब था। इसके बाद एक हाथ मेरे दिल पर पड़ा, फिर होश ना रहा। जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। मुझे होश में आते देखकर गांव में ढोल बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं मुतहय्यर अंदाज में हर किसी को घूरने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। बार बार अपने आप को भी देखता था कि मैं कैसे ज़िंदा बच गया, मरा क्यों नहीं। इस साये के हाथों टुकड़ों ने मुकस्सम क्यों ना हुआ। मुबारक हो कि आवाज़ें मेरे कानों में टकरा रही थीं। मैंने माँ से कहा, माँ, ये सब क्या है? माँ ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, बेटा, वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त इरफान को कत्ल किया था, गांव वालों के मर्दों को कत्ल किया था, जल मरा है। बंदे करीब इसकी जलती हुई लाश देखने को मिली है, जो धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा, तुमने बदला ले लिया अपने दोस्त का, गांव वालों का। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया, सोचों में उलझा कर रख दिया कि ये सब कैसे हुआ,
کس نے کیا تب اپنے دل کے ساتھ لگے ہوئے اللہ والے لاکٹ کی جانب دھیان گیا تو سب کچھ سمجھ گیا۔ اس کے مرنے جلنے میں میرا کمال نہ تھا بلکہ اس لاکٹ کا تھا۔ جو ہی اس نے میرا دل نکالنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہوگا، اسے کرنٹ لگا ہوگا اور پھر شان قدرت سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہوگا۔ تب میں نے گلے میں ڈالے گئے لاکٹ کو بوسہ دیا، ہونٹوں سے لگایا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ جب گاؤں جاتا ہوں وہ کالی دکھائی دیتی ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ وہ کالی چٹان نہیں بلکہ خونی چٹان ہے، انسانی خون سے سرخ نظر آتی ہے۔ میرے تو آنسوؤں کے کئی قطرے آنکھوں سے نکل کر گالوں میں تیرتے ہوئے زیر زمین جذب ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔